اتے الا کاواں رنگ لے پر تے بن بن بہندے مور ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جور. پہلی بات تو حضرت پڑھنے کو تیار ہی کوئی نہیں. ہر بندہ کہتا ہے تویز دے دے. تو اگر آپ نے منا ہی لیا نا کسی کو پڑھنے کے لیے تو وہ بھی جا کے نا پھر ایک بار پوچھنے آتا ہے نہیں پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا نا. اور میں دکھ سے کہتا ہوں یار مجھے اتنا بتا دو وہ کون سا کام ہے جو ان کا نام لینے سے نہیں ہوتا. یہاں تو بندوں کے نام لینے سے کام ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے غور نہیں کیا؟ میں نے اپنے محلے میں دیکھا بڑے لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جن کو اخبار بھی نہیں پڑھنا آتا لیکن انہوں نے اپنی گاڑی کے آگے اور پیچھے سٹیکر کیا لگایا ہوا ہے؟ پریس. PREES پریس. پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پولیس والے نہیں روکتے کہ وہ پریس کی گاڑی ہے. تو میں پھر اکثر سوچتا ہوں میں کہتا ہوں یار اگر PREES میں اثر ہے تو قربان جاؤں ان کے نام میں اثر نہیں ہے کوئی ہے. ایسے میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں حضرت جو شاید زندگی میں بھی کچہری نہ گئے ہوں کوئی اس طرح کا دور دور تک معاملہ ہی نہیں لیکن انہوں نے بھی اپنی گاڑی کے آگے اور پیچھے سٹیکر لگوایا ہوا ہے ایڈوکیٹ. وہ ترکڑی لا کے نا اتنے ADVOCATE. تو پھر میں اکثر کہتا ہوں یا اگر ADVOCAT اثر کرتا ہے تو پھر MUHAMMAD اثر نہیں کرتا. لیکن پتر اثر تو بڑا کرتا ہے. یقین کدھر سے لے کے آئے؟ یقین نہیں. آج اس امت کو پیناڈول پہ یقین ہے. کھا کے بڑے یقین سے کہتے نہیں کھادی یہ 10 منٹ سے آرام آ جائے گا. ڈسپرین پہ یقین ہے ان کو. نہیں یقین تو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پاک پہ یقین نہیں حضرت. تو پہلی بات تو پڑھنے کو تیار ہی کوئی نہیں. اور اگر منا ہی لو کسی کو تو وہ بھی پوچھتا ہے کہ نہیں پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا نا. تو میں کہتا ہوں یار یہ کام تو بڑا پیچھے رہ گیا. اقبال تو بیٹا بڑی آگے کی بات بھی بتا گئے. اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں تو ابھی اسی سوچ میں ہے کہ ان کا نام لینے سے کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. سن کام تو رہ گیا پیچھے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ہم ہی تیرے ہیں. کام کیا ہوتا ہے ہم ہی تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. بس یقین لاؤ پتر. جب بھی جتنے ہم باپ پتر جب بھی پکارنا جب بھی پڑھنا یقین سے پڑھنا. پھر یہ یقین میں نے آج کیونکہ تھوڑی طبیعت بھی اسی طرح ہے تو پگ نہیں میں نے باندھی نا. تو آپ کو پتہ ہے وہ پگ بھی بہت بڑی ہے. تو بڑی پگ دیکھ کے نا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کو بابی ہو رہی بہت ہی بڑے نے. حالانکہ یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے. کسی کی بڑی پگ سے آپ نے دھوکہ نہیں کھا جانا. میاں صاحب 100 سال پہلے کہا فرماتے ہیں ایتھے الاں کاواں رنگ لے پر ایتھے الاں کاواں رنگ لے 2200 کی بازار سے ملتی ہے. تو کیا 2500 کرنے سے بندہ بڑا ولی بن جاتا ہے؟ ایتھے الاں کاواں رنگ لے پر تے بن بن بہندے مور ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جور. اس لیے بیٹا دھیان رکھنا بڑا دھیان رکھنا. سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. بڑا پتر دھیان رکھنا. کم بِإِذْنِ اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے. بڑا دھیان. تو پھر وہ بڑی پگ دیکھ کے نا کچھ احباب اس طرح کے سوال بھی کرتے ہیں کہ جس کی مجھے ہوا بھی نہیں لگی ہے. بڑی دور ہے ابھی وہ بات. حضرت اکثر احباب پوچھیں گے حضرت وہ اسم اعظم بتائیں. تو میں پھر ان کو کہتا ہوں یار اگر مجھے اتنا اسم اعظم آتا تو میں نے ضرور سارا دن سڑکوں پہ دھکے کھانے ہیں. میرا بھی کہیں آستانہ ہوتا. یہ تو کوئی سینہ پتر جس میں یہ راز ڈالے جاتے ہیں. ہلاؤ آوازیں آ رہی ہیں. لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا سینہ ہے جس سینے کو چیک کریں کسی کے اندر کینیڈا ہے
کسی کے اندر جناب انگلینڈ ہے، کسی کے اندر آسٹریلیا ہے، کسی کے اندر کویت ہے، کسی کے اندر جرمنی ہے، کسی کے اندر اسپین ہے، کسی کے اندر اٹلی ہے، کسی کے اندر امریکہ ہے۔ وہ سینہ ملتا ہی نہیں جس کے اندر صرف مدینہ ہو، وہ ملتا ہی کوئی نہیں۔ یہ راز اس سینے میں رکھے جائیں گے جس میں صرف مدینہ ہوگا، وہ مل ہی نہیں رہا کوئی بھی۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی شاعر کس کے اندر رکھے یہ راز، وہ سینہ ہی نہیں ملتا۔ کتے اٹلی دے ڈیرے نے، کتے اسپین ہے، کتے بیلجیم ہے، کتے سویڈن ہے، کتے ناروے میں، ہے ہی کوئی سینہ نہیں جس میں صرف مدینہ ہو، جس میں یہ راز ڈالے جائیں۔ یہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں، حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے۔ وہ کسی نوجوان کو کسی نے بتایا کہ حضرت ذنون اسم اعظم جانتے ہیں، تو وہ حضرت کی خدمت میں آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت مجھے پتہ چلا ہے آپ کو اسم اعظم آتا ہے۔ تو فرمایا پھر؟ کہتا ہے حضرت مجھے بھی بتائیں۔ آپ نے فرمایا اس طرح تو کوئی بھی نہیں بتاتا ہے، یہ تو جان کی بازی لگا کے سودے ملتے ہیں۔ حضرت سلطان جن کو ملے یہ سودے، وہ کہتے ہیں مرن تو پہلا مر گے باہو، مرن تو پہلا مر گے باہو، تام مطلب نو پجے ہو۔ کون مرن تو پہلے مرے؟ کون اپنا غصہ مارے؟ کون حضرت اپنے اندر سے حسد، کینہ، بغض، تکبر، ریا، تسنع کون نکالے اپنے اندر سے؟ کون ہے جو ان کے لیے معاف کرے؟ کون ہے جو ان کے لیے غصہ نہ کرے؟ آپ نے فرمایا ایسے تو کوئی بھی نہیں بتاتا جیسے تو کہہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت پھر کیسے بتاتے ہیں؟ فرمایا تو کچھ وقت میرے پاس گزار، پھر میں تجھے بتاؤں گا۔ پتہ حضرت یہ پہلی نظر میں ان کو لگ جاتا ہے کہ پائیا کنے جو گئے، لیکن بس طریقہ ہوتا ہے نا بزرگوں کا، دل آزاری نہیں کرتے۔ دیکھیں نا مجھ جیسے جاہل کو بھی اتنا پتہ ہے کہ باہر جو میری کار کھڑی ہے، جو قبلہ علامہ طاہر صاحب کی کار کھڑی ہے، یہ اڑنی نہیں، یہ میرا علم ہے حضرت۔ تو قربان جاؤں پھر اللہ والوں کے علم کا کیا عالم ہوگا حضرت، ان کا علم کیا ہوگا، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ کتنے جو گئے حضرت۔ ظاہر ہے اس کو واپس بھی تو بھیجنا تھا نا۔ وہ پورا سال خانقاہ میں رہا حضرت جی، پورا جب سال ہو گیا نا تو صبح اٹھ کے اس نے کہا آج میں حضرت سے اسم اعظم کے بارے میں بات کروں گا۔ تو حضرت بھی ادھر تیاری میں تھے، اس نے جا کے عرض کی حضرت آج پورا سال ہو گیا ہے آپ نے اسم اعظم نہیں بتایا۔ فرمایا چل وہ تجھے بعد میں بتائیں گے، پہلے یہ بتا اگر میں کو کام کہوں تو کر دے گا؟ اس نے کہا جناب حکم۔ وہ حضرت نے نا اٹھا کے ایک بڑا سا برتن اس کو تھمایا جو کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، اوپر گرہ لگی ہوئی تھی۔ فرمانے لگے یہ ندی کے اس پار میرا ایک دوست رہتا ہے، یہ اس کو دے آ۔ اس نے اب حضرت وہ برتن اٹھایا اور چل نکلا۔ جب خانقاہ سے باہر آیا نا تو دل میں خیال آیا حضرت نے برتن تو اتنا بڑا اٹھا دیا تو وزن ہی کوئی نہیں، کھول کے دیکھوں تو صحیح اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ پھر کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ پھر تھوڑا آگے چلا پھر وہی خیال، پھر کہا نہیں امانت میں۔ وہ چلتا چلتا جب ندی کے پل پہ آیا نا پھر نہیں رہ گیا۔ پہلے اس نے کپڑا کھولا، پھر اس نے برتن کے اوپر سے ڈھکن اٹھایا تو ایک چوہا نکل کے بھاگ گیا۔ اب سمجھ وہ بھی گیا، اب کیونکہ آگے جانے کا تو سوال نہیں اٹھتا تھا، اب تو واپس ہی آنا تھا۔ جب خانقاہ میں آیا تو حضرت بھی تیار کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز ڈالوں، اور تجھے ایک چوہا دیا تھا وہ تو تجھ سے سنبھالا نہیں گیا، رب کے راز کیا سنبھالے گا؟ کس کو دیں، کس کو دیں؟ کوئی ملتا ہی نہیں حضرت جو سنبھالے، کس کو دیں حضرت؟ میں تو پھر اس کو اور سادہ کر کے کہتا ہوں سیٹاں خالی نہیں، بندہ ہی نہیں پڑتی ہون لئی، تکو تک اتنی نہ پڑھ کے کرنے حضرت، سیٹاں خاص نے بڑی ہیں حضرت۔ ٹیپو سلطان کی وہ تلوار جس کے لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کا وزن 100 کلو 2.5 من حضرت، وہ آج بھی دہلی کے میوزیم میں پڑی ہوئی ہے۔ روز پکار پکار کے کہتی ہے کوئی جو میرا حق ادا کرے۔ طارق بن زیاد کی سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے، صلاح الدین ایوبی کی سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے، جی نور الدین زنگی کی سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے، محمد بن قاسم کی سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں حضرت ہمارے نوجوان کن کاموں میں لگ گئے۔ کشمیر آپ کا منتظر، فلسطین آپ کا منتظر ہے، لیکن پتہ نہیں حضرت یہ نوجوان
اپنی ذمہ داریوں سے کیوں بھاگ گئے حضرت؟ ان کو میں حضرت 2017 میں پہلی بار سعادت میسر آئی شہر مکہ و مدینہ جانے کی حضرت، ٹھیک، پہلی بار 2017 تو جب وہ دن آیا نا جس دن ہم نے غار ثور شریف جانا تھا اوپر، وہ 2017 آج سے تقریباً 5 سال پہلے، تقریباً 33-34 سال عمر تھی حضرت، اور اتنا جوش کہ حضرت ہم نے جوتی بھی نہیں پہنی، ننگے، اور لوگ چلتے جا رہے تھے اور ہم بھاگتے ہوئے جا رہے تھے، اتنا جوش ہے حضرت۔ اللہ حضرت جی بڑا ادب، بڑی محبت ان راہوں سے، ان گلیوں سے جن میں سے میرے محبوب علیہ السلام گزرے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن غار ثور کو ایک شان میسر ہے کہ حضرت اس غار کے اندر جو پتھر ہے نا، اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں کہ انہوں نے محبوب کے جسم مبارک کو چوما ہوا ہے حضرت، کیونکہ کوئی زیادہ بڑی جگہ تو وہ ہے نہیں حضرت، چھوٹی سی جگہ ہے بازار، پھر وہ کیا کہنے ان پتھروں کے حضرت۔ اب مدینہ پاک کی جو مقدس سرزمین ہے، کتنی مٹی پڑ گئی، پھر جناب اوپر لک پڑ گئی، جناب پتھر پڑ گئے، سڑکیں بن گئیں، لیکن ہمارے دل میں عقیدت ذرا بھی کم نہیں ہوئی، لیکن کیونکہ غار ثور حضرت آج بھی اسی طرح ہیں جس طرح نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دور میں تھی حضرت، تو بڑی عقیدت ہے، ہم بھاگتے ہوئے گئے حضرت نیچے سے، تو تقریباً کوئی نا ہم وہ کی کہتے ہیں کو آدھا سفر ہم نے طے کیا ہوگا، تو اوپر سے کوئی 3 یا 4 نوجوان آ رہے تھے، تو لانگ نکر، اوپر ٹی شرٹ، ہاتھ میں انہوں نے نا وہ پانی کی بوتلیں پکڑی، میں نے سمجھا کہ شاید ٹرکی سے ہیں، میں نے السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا، میں نے پوچھا، میں نے کہا ٹرکی؟ انہوں نے کہا نہیں، فلسطین۔ پھر اس نے مجھے پوچھا آپ کی کنٹری کون سی ہے، انگلش میں، تو بول نہیں میں اتنی سکتا، سمجھ بہرحال میں لیتا ہوں اوکھی سوکھی، تو میں نے اس کو کہا پاکستان ہے، اس سے زیادہ ہماری آپس میں کوئی بات نہیں، وہ مجھے اپنے دکھ نہیں سنا سکا، اور میرے دل میں فلسطین کے لیے جو محبت ہے، جو عقیدت ہے، جو جذبہ ہے، میں ابھی اس کو نہیں بتا سکا، لیکن حضرت اس طرح لگا جیسے ہمارا دکھ سانجھا ہے، اس کی بھی آنکھیں نم ہوئیں میری، اور ہم ایک دوسرے کے گلے لگ کے اتنا روئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، دکھ سانجھا ہے۔ اور میں یہ اس شب معراج کیا مسجد اقصیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو نہیں پکارا ہوگا؟ کیا نہیں پکارا ہوگا؟ پکارا ہوگا، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ پتہ نہیں حضرت کیا ہو کیا گیا، آج بھی حضرت کشمیر اور فلسطین دونوں آپ کے منتظر ہیں، ان کو بھی ان کے بڑے کہہ گئے کہ جب بھی آئیں گے یہی آئے گے، اور 75 سال ہو گئے حضرت جی، کشمیر والے بھی تمہارا نام لے کے رو رہے ہیں، کیا کشمیر بنے گا؟ لیکن ان کو کون بتائے، او بھائی یہ کیا کشمیر کو پاکستان بنائیں گے، اپنا پاکستان بچا لیں تو بڑی بات ہے، کون ان کو بتائے جا کے، کیوں ان پہ آس لگائے بیٹھے ہو، یہ نہیں اب کسی کام کے، یہ ٹک ٹاک بناتے ہیں، اب یہ قوم اب لاہور دا پاوا اختر لاوا جو بھی رہ گئی ہے، بس یہ کون ان کو بتائے جا کے، کون ان کو جا کے سمجھائے بھائی جو کرنا ہے اب تم نے کرنا ہے، یہ نہیں اتنے جو گے، یہ تو ٹک ٹاک والے لوگ ہیں، یہ تو ایک بسکٹ پہ بک جاتے ہیں، یہ تو ایک سیخ کباب پہ بک جاتے ہیں، یہ کشمیر کو پاکستان بنائیں گے، یہ نہیں اب اتنے جوگے رہے ہیں، کوئی بھی اس قوم کو کوئی شغل بتاؤ، کوئی مذاق بتاؤ، یہ ذمہ داری تھی میری اور آپ کی، لیکن اب تو حضرت حالات یہ ہیں کہ پاکستان بچا لیں بڑی بات ہے، کشمیر فلسطین تو رہ گئی دور کی بات ہے، اس لیے بیٹا میں آپ جتنے نوجوان کس سیٹاں پتر کھا لیجئے، لاجو بازی ہے، روز درود پاک پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک روحانی چٹھی پیش کیا کرو، محبوب اس دفعہ صلاح الدین ایوبی والا کام مجھ سے لے لے، بات کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی، اٹلی،
اسپین، فرانس، نہیں، کوئی مقصد بناؤ ہوتا ہے، کوئی مقصد بناؤ، نہیں تو یہ اگر ان محافل کا کوئی مقصد نہیں تو ختم. اقبال رو گئے، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، اگر تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور حضرت جی میں کہتا ہوں قربان جاؤں اقبال کی بصیرت پہ، جو بات اقبال نے کموں پہ 100 سال پہلے کہی، آج یہ امت واقعتاً وہی کر رہی ہے. اقبال نے حضرت لکھی تھی ابلیس کی مجلس شورا، اس کا آخری شعر پتہ کیا ہے؟ وہ اقبال نے ایک خاکہ کھینچا، ایک تصوراتی محفل، ایک خیالی محفل بلائی حضرت، اس میں وہ میٹنگ بلائی جس میں بڑی کرسی پہ شیطان ابلیس خود بیٹھا تھا، باقی حضرت 6 شیطان، ایک جس کی ڈیوٹی صوبہ پنجاب پہ، ایک جس کی ڈیوٹی صوبہ بلوچستان پہ، ایک جس کی KPK پہ، ایک جس کی سندھ پہ، ایک جس کی کشمیر پہ، ایک حضرت جس کی وہ جو آگے جا کے فاٹا وغیرہ سارا معاملہ ہے. 6 بلائے اور بلا کے اس نے کہا بتاؤ یہ مسلمان اسلام کے حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں. جو میٹنگ ہوتی ہے نا سالانہ میٹنگ، وہ پھر جو پنجاب والا شیطان تھا اس نے بھی بتایا کہ جی مثلاً انہوں نے کیا کام کر رہے ہیں، انہوں نے کہا بہت کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا؟ اس نے کہا اس دفعہ انہوں نے 12 ربیع الاول شریف پہ 2000 پاؤنڈ کا کیک کاٹا. انہوں نے کہا تیری خیر تو تو ڈرا ہی چھڑے ہیں، میں اور ایک کو مدرسے بنا لینے. اب حضرت ماشاءاللہ بتا رہے تھے مدرسے، اب میں بھی جانتا ہوں، حضرت بھی جانتے ہیں کہ کتنی مشکلیں آنی ہیں مدرسہ کھڑا کرتے ہوئے، لیکن کیا ہے 2000 پاؤنڈ کا کیک، کیا فائدہ ہوا اس سے؟ آپ کٹیا، آپ ہی کھا گئے، کیا مثلاً اس سے ہوا؟ کو فائدہ ہوا اسلام کو؟ اس نے کہا تو تو ڈرا ہی چھڑیا، میں کیا رکھوں، مدرسے بنا لے دینا، اور پھر اپنے بچے نے مدرسے میں داخل کرا چھڑے نے، عالم بنیں گے، دین پھیلائیں گے. تو ڈرا ہی دیا مجھے، کیک کاٹا ہے تو کاٹنے دے، بلکہ ان کے دل میں ڈالو کہ ہر سال کیک کے پاؤنڈ بڑھاؤ اور پھر اس کو فیس بک پہ چڑھاؤ اور پھر اس پہ فخر کرو جی پچھلے سال 2000 پاؤنڈ کا کیک، اس سال 2200 پاؤنڈ کا کیک، بس لگا رہے دینا ایسے باتیں. ساری اس نے سنی ہے حضرت، اور پتہ ہے اینڈ پہ ساری سن کے آخری شعر جو اس نے پھر 6 شیطانوں کو کام دیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے اور ان سے یہ کام کروانا ہے، اور امت وہی کر رہی ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں نے، انہوں عمل والے پاسے نہ آن دئیو، انہوں جہاد والے پاسے نہ آن دئیو، انہوں محفلاں چلا کے رکھو بس. عرس اودا عرس اودا عرس اودا عرس اودا عرس اودا عرس اودا عرس، اور صرف پیر صاحب کی خوش آمد عرس میں، کوئی کام نہیں. میں کہتا ہوں قربان اقبال تیری بصیرت پہ، جو تو نے 100 سال پہلے کا آج یہ امت وہی کر رہی ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں انہیں. اور جاؤ نہیں پتر، نوجوان بیٹھے ہو یار، کوئی کم، کوئی عملی کم تاڑے کول نے پاک لوگ علامہ طاہر صاحب، رلو پتر اور کوئی کام کرو، رو رو کے پتر روز مدینہ پاک چٹھیاں بھیجو، ساڑھے کلو کو کام لے لو، ساڑھے کلو کوئی کام لے لو، ساڑھے کلو کوئی کام. اور دیکھو جو کام کرنے والے تھے کیا کیا کہا. یہ جب یہ گناہگار تو پھر زیارت کر کے ہے نا احد شریف کی، ہاں جی، یہ جب جنگ احد شریف لڑی گئی نا تو یہ 2 صحابی ہیں جن میں آپس میں بڑا پیار تھا. ایک جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے جی. یہ جنگ سے ایک دن پہلے نا دونوں اکٹھے ہو گئے آپس میں اور کہنے لگے اور کل اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا. تو اس طرح کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے نا غائبانہ دعا کرتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو دعا منہ پہ نہ کی جائے، غائبانہ کی جائے، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے.
یہ دونوں مسجد نبی شریف چلے گئے. ایک کونے میں جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, ایک کونے میں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ. پہلے جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی. اب دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ کل اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا. میں حضرت احد شریف گیا نا تو دیکھ کے اندر درد جاگا یار, وہ کاش کبھی میں بھی اس زمانہ مبارک میں ہوتا, کچھ بھی ہوتا. حضرت صحابی تو بڑی شان والی شخصیت ہے نا. میں نے کہا کسی صحابی کا گھوڑا ہی ہوتا ہے یار. بڑا میں نے صحابی ہونے کی میں نے کہا کسی صحابی کا گھوڑا ہی ہوتا, اور گھوڑے کی رسی ہوتا, گھوڑے کی کاٹھی ہوتا. ٹھیک بھائی, اور ہمارے لکھی بھی بزرگوں نے تیرے ہوتے جنم. لیکن حضرت میں اس بات پہ رک نہیں گیا کہ میں اپنے گھر بیٹھ کے بس یہی کہا یار کاش میں, ٹھیک ہے نہیں اس دور میں ہوا, لیکن پھر میں نے اللہ سے توفیق مانگی, یا اللہ اگر اس دور میں نہیں ہوا یہ تیری مرضی و منشا تھی, اب جس دور میں ہو مجھے کوئی کام کرنے کی توفیق دے. بس پتر میں نے اتنا کیا کہ یہ غم میں دل سے لگا کہ اپنے گھر میں بیٹھ نہیں گیا کہ دیکھو جی میں اس دور میں نہیں تھا. نہیں, جس دور میں ہوں اس دور میں بھی کام ہے. یزید بھی ہے, شمر بھی ہے, ابو جہل بھی ہے, ابو لہب بھی ہے, عتبہ بھی ہے, شیبہ بھی ہے, سارے ہی ہیں. لیکن اقبال رو کے کہتا ہے آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. سارے ہیں پتر, ادھر کوئی نہیں. اگر میرا بیٹا میں کوئی یہ نہیں, ہمیں بھی ان محافل پہ ہی آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے کہ بلا طاہر صاحب نے شفقت فرمائی, حکم فرمایا, موقع بن گیا تو آج آپ سے باتیں کرنے کا موقع مل گیا. نہ محفل ہوتی تو نہ موقع. لیکن بیٹا یہ کل نہیں ہے. اگر محفل کر لینا ہی کل دین ہوتا تو پھر کبھی بھی امام حسین کربلا میں نہ آتے, آپ بھی اپنے نانا جان کے مزار پہ محفل ہی کرتے بیٹھ. اور آپ کو پتہ ہوتا نعت بھی کس نے پڑھنی تھی؟ جناب سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے. لیکن نہیں, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر. تو یہ کہا جی اسلام اور کفر آمنے سامنے دعا کر رہے ہیں, آمنے سامنے ہوگا. اے رب کریم جو سب سے تگڑا کافر ہے نا اس کو میرے مقابلے میں لانا. تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے, میں اس پہ چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے. پھر میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اس کے تان سے جدا کروں اور اس کا جو مال ہے وہ میرا ہو جائے. جب یہ خاموش ہو گئے نا تو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہا. پھر جناب عبداللہ نے دعا شروع کی رضی اللہ تعالیٰ. آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ کل اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا, جو سب سے تگڑا کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں لانا. تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے, میں اس پہ چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے. یہاں تک نا دونوں کی دعا ایک جیسی تھی, یکساں تھی. لیکن آگے پھر عشق نے انگڑائی لی اور دعا بدل گئی. پھر دعا کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ اپنی تلوار سے میری گردن میرے تن سے جدا کرے, پھر وہ میرا ناک کاٹے, پھر وہ میرے کان کاٹے, اور بروز قیامت اسی طرح میں تیری بارگاہ میں پیش کیا جاؤں. سر کٹا ہو, ناک کٹا ہو, کان کٹے ہوں, اور تو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ تیرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا, تو میں عرض کروں تیرے اور تیرے رسول کی محبت میں کیا گیا ہے. آؤ یار پیش پتر اسی نہیں ہونے سارے کی آکھاں گے اتھے جا کے کی کر کے پیش ہم نے بھی ہونا بیٹا صاحب. کیا جواب دیں گے, کیا کر کے آئے؟ روٹی کھا دی, بس بیاہ کر لیا, ایک گھر بنا لیا, چند بچے ہو گئے, بس. تو بندے یہ تو سارا کچھ تو نے اپنے لیے کیا. بتا میرے محبوب کی محبت میں کیا کیا, میرے دین کے لیے کیا کیا. اس لیے پتر گلم بڑیاں, میں بس آپ سے اتنی گزارش کروں گا بیٹا کوئی مقصد بناؤ, بے مقصد زندگی گزار رہے. اور اس سے اچھا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی.
یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. اور حضرت جی جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی. اور لکھا ہے جناب عبداللہ احد شریف میں ایسے شیروں کی طرح لڑے, آپ کی 7 تلواریں ٹوٹی ہیں حضرت, شیروں کی طرح لڑے حضرت, 7 تلواریں ٹوٹی ہیں حضرت. آپ فرماتے ہیں ان کی دعا میری دعا سے بہتر تھی حضرت, 7 تلواریں ٹوٹی ہیں حضرت. کچھ بھی نہیں ہماری زندگی میں, کھانا پینا سونا, اوتھے گئے انج کیتا اونج کیتا اور ختم حضرت. نہیں بیٹا مقصد بنا ہوا حضرت. اور اسپیشلی حضرت جتنے ادھر نمازی جو بیٹھے ہیں حضرت, جو نمازی بیٹھے ہیں, آپ سب سے گزارش, یہ جو نہیں آ رہے مسجد میں ان کو لے کے آئیں. لوگ ووٹ منگن نکل دینے, لوگ چندہ منگن نکل دینے. اللہ کی قسم اب وقت آ گیا, آؤ ہم نمازی مانگنے نکلے ہیں, نمازی مانگے ہیں بڑے پیار کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ حضرت ان بچوں کو لے کے. یہ غصہ کرے, ہم نے غصہ نہیں کرنا. میں خود ابتدا میں بڑا غصہ کر جاتا تھا. میں کوئی حوالہ آپ کو نہیں دے سکوں گا, میں نے پڑھا ویسے ایک رسالے میں, اور میں ویسے بھی رسالوں کی باتیں بیان نہیں کرتا کیونکہ فون آ جاتا تھا, سوری کتوں پڑھے تجھے. تو ابتدا میں نے بھی 1-2 بار کسی کو کہنا نا, تو اگر نہیں کسی نے میں جا اگوں میں آنا ہی نہیں ہے. میں نے پڑھا جی کہ نبی پاک علیہ السلام 2000 بار بنفس نفیس چل کے ابو جہل کے پاس گئے. ابو جہل کلمہ پڑھ لے, ابو جہل کے پاس. یہ ابو جہل نہیں ہے, یہ تو سارے مسلمان ہیں. یہ ہماری نمازیوں کی ذمہ داری ہے حضرت, لیکن پیار نال لیف کے طنز نہیں کرنی. اور تم ہی پڑھ لیا کر کدی نماز, اینج نہیں جانا نے پڑھنی پہ. بلکہ حضرت میں اب شاید آپ کو میری بات کا غصہ لگے, اگر آج مسجدیں خالی ہیں ان میں بڑا زیادہ رول ہم نمازیوں کا بھی ہے حضرت.